اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 46 ہے ہمارا اور ہم نے سٹارٹ لینا ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ سے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہسٹوریکل ریسرچ، یہ ریسرچ بائی جو میتھڈ ہوتی ہے اس کی سیکنڈ ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ہسٹوریکل ریسرچ کو دیکھا جس میں ہم نے کہا کہ ہسٹوریکل ریسرچ اسٹڈی کرتی ہے پاسٹ ایونٹس کو، جبکہ جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے یہ کرنٹ یا پریزنٹ کو، کرنٹ سینیریو، کرنٹ سچویشن یا پریزنٹ کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پریزنٹ کرنٹ پرابلم کو۔ ڈسکرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جس میں آپ کسی چیز کو کلاسیفائی کریں، ڈسکرائب کریں، ٹھیک ہے، ڈیٹیل بیان کریں، مطلب کوئی کسی چیز کا، تو اس کو ڈسکرپشن کہا جاتا ہے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ بیسیکلی جو ہمارا کرنٹ پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، پروسیسز ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ان کے اباؤٹ لوگوں کی جو اوپینینز ہیں، بلیوز ہیں، پرسیپشن ہیں، ایٹیٹیوڈ ہیں، ویوز ہیں، وہ جاننے کے لیے یہ اسٹڈی کی جاتی ہے۔ مثال میں لیتا ہوں، جیسے مہنگائی ہے، تو مہنگائی کا لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ ہم اس میں ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم کسی کمیونٹی کے اندر مہنگائی بڑھائیں، لوگ تنگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اسٹڈی کریں کہ ان کے کیا معاشی حالات ہیں، ہم ایسے نہیں کرتے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہے کسی ایسے پرابلم کو اسٹڈی کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس کی کاز جو ہے کوئی نہ کوئی آلریڈی کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلش ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ جیسے انفلیشن جو ہے وہ ایک کاز ہے، اس کا لوگوں کی زندگی کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ کووڈ ایک وبا آئی تھی، اس نے تعلیمی، سوشیالوجیکل، اکانومیکل، ایجوکیشنل کیا جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کی ہیں۔ تو ڈسکرپٹیو بیسیکلی کسی بھی کرنٹ پرابلم کے اباؤٹ لوگوں کی اوپینین، ویوز، پرسیپشن، بلیوز اور ایٹیٹیوڈس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اٹ اسٹڈیز دا پریزنٹ اور کرنٹ اسٹیٹس آف تھنگ، اٹ ڈسکرائب اینڈ انٹرپریٹ واٹ از، اٹ از کنسرنڈ ود conditions or relationship that exist, opinions that are held, processes that are going on, effects that are evident and trends that are developing۔ تو یہ اس کا ایریا ہے جو مطلب opinions کو چیک کرنے کے لیے، processes، ongoing processes کو دیکھنے کے لیے، یا پھر trends جو سیٹ ہو رہے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ہم لوگوں کی اوپینین کو، ویوز کو، پرسیپشن کو، بلیوز یا ایٹیٹیوڈز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم ویریبلز کو مینیپولیٹ نہیں کرتے، یعنی کنٹرول گروپ ہم اس میں نہیں بناتے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کووڈ کا لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہے، ہم کسی ایسے علاقے جہاں پہ کووڈ نہیں تھا وہاں پہ ہم کووڈ اپلائی تو نہیں کریں گے نا کہ ان لوگوں کو کرونا ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے، ایسے تو نہیں کرتے۔ تو مینیپولیشن ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ It does not involve the manipulation of the variables۔ تو ہم ویریبلس جو ہوتی ہیں، جو اپلائی کیا جاتا ہے ویریبل، اس کو جو آلریڈی اپلائیڈ ہوتا ہے نیچرلی، تو ہم صرف اس کے افیکٹس یا کانسیکوینسز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس میں ہم کاز افیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کرتے، یعنی ہم خود سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے نا وہ اس کا پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کا، شوگر کا مریض ہے، تو ہم یوں نہیں کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو انسولین کی مقدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ کر دیں، اس کو بالکل انسولین نہ دیں تاکہ وہ مری جائے، ایسے نہیں کریں گے ہم، یعنی اسٹیبلش نہیں کریں گے کاز افیکٹ کو۔ بٹ جو اسٹیبلشڈ ہے، یعنی پہلے سے جو مسئلہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا شوگر لیول اتنا ہے تو اس پہ انسولین جو ہے وہ کیا اثر کرتا ہے اور اس پہ کتنا اثر کرتا ہے جس کا شوگر لیول اتنا ہے۔ تو یعنی اس میں ہم خود سے جو ہے وہ ویریبلس کو کم زیادہ یعنی مینیپولیشن اس کی نہیں کرتے۔ تو یہ واٹ کوسچن پہ فوکس کرتا ہے، وین، وائی یا اس پہ ہاؤ پہ نہیں فوکس کرتا۔ یہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے، اس میں ویریبل ہمارا انکنٹرولڈ ہوتا ہے۔ ایگزامپل ہے ٹیچرز پرسیپشن ریگارڈنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ٹیچر کی کیا پرسیپشن ہے ان کے پروفیشنل ٹریننگ جو ان کو دی جاتی ہے اس کے اباؤٹ۔ اس کے اسٹیپس ہیں، سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ آبجیکٹیوز آف اسٹڈی کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، پھر ہائپوتھسز یعنی جو ہائپوتھسز بنایا جاتا ہے جو پرابلم کے اباؤٹ، پھر اس پہ سیمپلز جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے پاپولیشن سے، پھر ٹول آف ریسرچ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کویسچنر کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے کس ذریعے سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹول آپ کا آبزرویشن ہے، اس کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ آپ کریں گے سپوز، پھر اس کا آپ انالیسس کریں گے اور ریزلٹ کو انٹرپریٹ کریں گے اور اینڈ پہ کنکلوژن دیں گے آپ۔
تو یہ ہمارے جو ہے وہ 9 ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کے. یہ کرنٹ پریزنٹ سینیریو کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اسٹڈی کی جاتی ہے. اس میں منیمم سیمپل سائز پاپولیشن کا 20% رکھا جاتا ہے. اس کی آگے ٹائپس ہیں سروے, ڈیولپمنٹل اینڈ انٹر ریلیشنل شپ اسٹڈیز. تو سب سے پہلے سروے, ایسی اسٹڈی جس میں ہم کویسچنیئر یا انٹرویو کے ذریعے زیادہ تعداد میں موجود لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس کو ہم سروے کہتے ہیں. یعنی کویسچنیئر یا پھر انٹرویو کے ذریعے بڑی مقدار میں موجود لوگوں سے ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں. اس کو ہم سروے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سروے اسٹڈیز یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے. اس میں اسکول کا سروے, اسکول کے بچوں کا, ٹیچر کا ہو سکتا ہے, لوگوں کی جو رائے ہے کسی پرابلم, سوسائٹی کے پرابلم کے بارے میں, سوشل اکانومیکل پرابلم کے بارے میں, یا پھر کمیونٹی کے سروے ہو سکتے ہیں, لوگوں کو موجود فیسلٹیز کے اباؤٹ جو ہے ان کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں. اچھا, ڈاکومنٹری انالیسز, اس سے مراد کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی آفیشیل ریکارڈ ہے, کوئی بکس وغیرہ, میگزین وغیرہ, ان کا انالیسز ہے تو اس کے لیے لوگوں کی اوپینین لی جاتی ہے. جاب انالیسز کی, جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہاں پہ کس طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کی جاتی ہیں, ٹریننگ کس طرح کی وہاں پہ دی جاتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے, تو یہ جاب انالیسز سروے ہو جائے گا. فالو اپ اسٹڈیز, آپ نے کوئی چیز اپلائی کی ہے تو اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک نیا پروگرام صحت کارڈ آیا پنجاب کے اندر, تو اسے لوگوں کو کتنا بینیفٹ ملا, تو اب یہ فالو اپ اسٹڈی ہے کہ اس کا لوگوں کی زندگی پہ کیا اثرات اس کے پڑ رہے ہیں. تو یہ سروے اسٹڈی, اس سے مراد کہ آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں کویسچنز کی شکل میں. وہ کویسچن آپ کے انٹرویو ہو سکتا ہے یا پھر کویسچنیئر جو آپ بناتے ہیں, ان دونوں کے ذریعے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس کے انالیسس کرتے ہیں. دوسرا ڈیولپمنٹل اسٹڈیز, نام اس کا بتا رہا ہے کہ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں, پروگریسو چینجز دیٹ اکرز ایز این آرگنزم ڈیولپس. کوئی شخص گرو کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, تو اس میں اس کی لائف میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو ان چینجز کو اسٹڈی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہم جو ریسرچ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیولپمنٹل اسٹڈیز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اٹ ڈفرینشیٹ چلڈرن ایٹ ڈفرنٹ لیولز آف ایج, گروتھ اینڈ میچوریشن. تو تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں مختلف گروپس کے اندر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا مینٹل لیول, ان کی ایج, ان کی گروتھ, ان کی میچوریشن, جواب دینے کا یہ مختلف ہوتا ہے ہر بچے کا. تو یہ چیز ہم اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں کہ چوتھی, پانچویں کا بچہ, پھر ساتویں, آٹھویں کا بچہ, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں کا بچہ, تو یہ مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. تو ان ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اباؤٹ ہم جو بچوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ ڈیولپمنٹل اسٹڈی کہلائے گی. اب اس کی فردر 2 ٹائپس ہیں ڈیولپمنٹل اسٹڈی کی, گروتھ اینڈ ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈیز. آپ دیکھیں, گروتھ اسٹڈی میں ہم بچے کی گروتھ کی بات کریں گے, کسی انڈیویجول کی گروتھ کی بات کریں گے, کسی ہیومن کی گروتھ کی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہاں پہ مختلف ادارے بھی موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ہیومنز کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان انسٹیٹیوشن کی گروتھ, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, ہاسپٹل ہے, ان اداروں کی گروتھ کی بات کریں گے. کسی گروپ کی, یعنی گروپ سے مراد یہاں پہ کوئی کمیونٹی ہے, لوگوں کا کوئی قبیلہ رہتا ہے, کوئی سیم پروفیشن کے لوگ کہیں رہتے ہیں اکٹھے, ٹھیک ہے, سیم ڈیزیز کے حامل لوگ کسی جگہ رہتے ہیں, سیم پرابلم کے ہم, جیسے ڈیف کی ایسوسیشن ہوتی ہے, جیسے بلائنڈ لوگوں کی ایسوسیشن, وہ اکٹھے رہتے ہیں. تو گروتھ اسٹڈی سے مراد یہ کہ ہیومن کا, ان کی گروتھ کا, یا پھر ان کے کسی گروپ کا, یا پھر ان کے کسی انسٹیٹیوشن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ گروتھ اسٹڈی کہلاتی ہے. اب ہم یہ 2 طرح سے کرتے ہیں بھائی, ایک ہوتی ہے لانگیٹیوڈنل یا ورٹیکل, اور دوسری ہوتی ہے کراس سیکشنل یا ہاریزونٹل. بہت آسان ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے 3 فرق ہیں. اب دیکھیں, میں ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ جس اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ مختلف کلاسز ہیں 1 سے لے کر 10 تک سپوز. تو اب آپ دیکھیں, آپ نے چھٹی, ساتویں, 8ویں یہ 3 کلاسز لے لیں سپوز. تو اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں کلاسز میں اب مختلف, ہم نے بات کیا ڈیولپمنٹل ریسرچ کی, اس میں ہم نے کہا کہ لوگوں کے اندر جو ہے, بچوں کے اندر پروگریسو چینجز آتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں, فزیکل, مینٹل, انٹلیکچوئل, ہر طرح سے بچے کی گروتھ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں, چھٹی کا لیول اور ہے, ساتویں کا اور ہے, 8ویں کا اور ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چھٹی, ساتویں اور 8ویں میں ہمارا جو بچہ ہے اس کا ڈیولپمنٹل لیول کس حد تک ہے, اس کا جو رسپانس لیول ہے, اس کا انٹیلیجنس لیول ہے وغیرہ وغیرہ, وہ کس حد تک ہے, کتنا اچھا ہو گیا ہے. تو اب اس کے 2 میتھڈ ہیں. ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چھٹی, ساتویں اور 8ویں کے اسکول کے بچوں کا ڈیٹا لے لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے وہ انٹیلیجنس لیول, رسپانس لیول کس حد تک ہے.
दूसरा इसका मेथड ये भी हो सकता है कि हम छठी क्लास के बच्चों का छठी क्लास में टेस्ट ले लें, उनसे डाटा कलेक्शन कर लें, फिर जब वो 7वीं में जाएँ तो उनसे कर लें, फिर वही बच्चे जब 8वीं में जाएँ तो फिर हम अगेन उनसे करके फिर हम इसको एनालिसिस कर लें कि छठी में इनका ये था, 7वीं में ये था, 8वीं का ये लेवल है, डेवलपमेंटल लेवल। अब ये 2 मेथड हैं। जब हम इन सारे बच्चों का एक ही वक्त में हम क्या करेंगे, एक ही वक्त में सारे बच्चे, अब देखें बच्चे क्या हैं, डिफरेंट हैं, छठी में और हैं, 7वीं में और हैं, 8वीं में और हैं, डिफरेंट सैंपल है हमारे पास, लेकिन टाइम क्या है, सेम है। सेम टाइम में हम उनसे क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल मेथड, क्रॉस सेक्शनल या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है, अब ये इकोनॉमिकल है, लेस एक्सपेंसिव होता है ये, क्योंकि सारे बच्चों से एक ही वक्त में आप डाटा कलेक्शन करके एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल मेथड। अब इसमें सैंपल हमारा सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा, यानी यही बच्चे छठी में जाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, तो इसमें क्या होगा कि टाइम डिफरेंट हो जाएगा। सेम स्टूडेंट हैं, ठीक है, बट टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। सैंपल सेम है, टाइम जो है डिफरेंस आ जाएगा कि छठी में, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में उनसे डाटा ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल मेथड। सैंपल इज ऑब्जर्व्ड रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एक्सपेंसिव। अब ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, डाटा चाहिए, हो सकता है कुछ बच्चे ट्रांसफर करा जाएं, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। होपफुली ये अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कुछ और भी टाइप्स हैं ग्रोथ स्टडीज में। कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट कहते हैं सेम खसूसियात के हामिल लोग, किसी सेम डिजीज़ के हामिल लोग हैं, किसी सेम प्रोफेशन के हामिल लोग हैं, किसी सेम जो स्पोर्ट्स के हामिल लोग हैं, क्रिकेटर का ग्रुप है, डायबिटीज़ का ग्रुप है, एड्स के मरीजों का ग्रुप है, ठीक है, तो सेम करेक्टरिस्टिक्स के हामिल लोगों को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कोहॉर्ट स्टडी बोला जाता है। सेम प्रोफेशन, सेम डिजीज, सेम प्रॉब्लम के हामिल लोगों को जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, इट इज़ नोन एज कोहॉर्ट स्टडी। ठीक हो गया। देन आता है ट्रेंड स्टडी। अब ट्रेंड स्टडी से मुराद ये है कि हम एक सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन से और हम ये देखते हैं कि किस तरह के ट्रेंड ये जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों का ट्रेंड किधर है, वो किस तरफ जा रहे हैं। लोग आईटी को लाइक करते हैं, लोग साइंस को लाइक करते हैं, लोग आर्ट्स को, इंग्लिश को, लिटरेचर को, किस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, तो ये ट्रेंड है। ठीक है, लोग जो है वो फिजिकल एजुकेशन पे आ रहे हैं, वर्चुअल एजुकेशन पे की तरफ जा रहे हैं, ब्लेंडेड की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं भाई ट्रेंड स्टडीज। यानी ट्रेंड क्या, लोग किस साइड पे ज्यादा चल रहे हैं, ये चेक हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड स्टडीज। देन आता है पैनल स्टडी। अब पैनल स्टडी अगेन उसी तरह जैसे हमने कोहॉर्ट स्टडी की बात की है, तो इसमें भी हमारे पास सैंपल सेम होता है। सेम जो है हमारा सैंपल होता है, उसको हम जो है रिपीटेडली, ठीक है, हम उन्हीं लोगों से अगेन एंड अगेन डाटा कलेक्शन करते हैं, इसको पैनल स्टडी कहते हैं। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल ओवर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पैनल स्टडी हो जाएगी। अच्छा, फिर आता है फॉलो अप स्टडीज। अब फॉलो अप स्टडीज में हम क्या करते हैं, पहले पिछली स्लाइड पे भी हमने देखा है। फॉलो अप स्टडी से मुराद ये है कि आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो अब आप उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने लॉन्च किया है उसके क्या नतीजे निकले हैं, अच्छे निकले हैं, बुरे निकले हैं, कोई नतीजे नहीं निकले, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये फॉलो अप स्टडीज कहलाता है। मसलन कोई पेशेंट है, उनको आपने कोई मेडिसिन दी, तो उसका आप देखेंगे कि ये माहौल चेंज किया तो क्या कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक हो गया जी। ठीक हो गई जी। अच्छा, दूसरा क्रॉस सेक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे है ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी। अब देखें, ट्रेंड स्टडी भी आ गया ऊपर और ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी भी आ गया, तो ये रिपीट क्यों हो रही है भाई? जो ट्रेंड स्टडी है ना, ट्रेंड स्टडी, इससे मुराद ये है कि आज कौन से ट्रेंड सेट हो रहे हैं। ठीक है, आज जो है वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ ट्रेंड पहले ये था कि बच्चियों को लोग नहीं पढ़ाते थे, अब जो है वो लोग बच्चियों को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिए। तो ये है ट्रेंड स्टडीज कि लोग जो है वो बच्चियों, हमारे गांव की मैं बात करूँ कि पहले यहाँ पे स्कूल नहीं होते थे, लोग नहीं पढ़ाते थे, मुश्किल से 5वीं तक बच्चियाँ पढ़ती थी। अब जो है वो हमारे गांव से बच्चियाँ, हमारे इलाकों से बच्चियाँ डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, CSP भी बन रही हैं। तो ये ट्रेंड्स मतलब सेट हो रहा है कि एक बंदा जाता है तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। एक है ट्रेंड प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में किस तरह के ट्रेंड होंगे, ये जो स्टडी जब की जाएगी ना इसमें डेवलपमेंटल स्टडीज में, तो ये जो है वो ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी होगी। एक तो है कि करंट ट्रेंड क्या है, अब लोगों का रुझान किस तरफ है, ये हो जाएगा ट्रेंड स्टडीज। और कल को यानी फ्यूचर में लोग किस चीज़ को लाइक करेंगे, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल होंगे, कौन से ट्रेंड्स जो है वो सेट करेंगे,
پیٹرن کون سے سیٹ کریں گے، وہ ہمارا ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈیز کہلائے گا. تو یہ فیوچر کا ڈفرینس ہے. یہ فیوچر پریڈکشن ہوتی ہے اور یہ کرنٹ جو آپ کے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ٹرینڈ اسٹڈیز بولا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے اس کی ہماری جو ریسرچ ہے ڈسکرپٹیو، وہ ہے انٹر ریلیشنل شپ اسٹڈیز. اب انٹر ریلیشنل شپ اسٹڈیز میں ہم ویریبلس کے دو چیزوں کے دو فیکٹرز کے ریلیشن شپ آپس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹائپس ہیں کیس اسٹڈی، کازل کمپیریٹیو اور کو ریلیشنل. 3 سب ٹائپس ہیں اس کی انٹر ریلیشن شپ اسٹڈیز کی. اب ہے کیس اسٹڈیز. کیس اسٹڈیز میں آپ کیا کرتے ہیں، کسی ایک پرابلم کو کسی ایک سنگل پرسن، کسی سنگل کیس یا کسی سنگل انسٹیٹیوٹ یا کسی سنگل کمیونٹی پہ فوکس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. ہماری ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑی پاپولیشن لیتے ہیں اور اس میں سے سیمپل ڈرا کرتے ہیں، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر واپس اسی پاپولیشن کے اوپر کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کر دیتے ہیں. اب کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن کے بعد بچوں کے ریزلٹس پہ کیا اثر پڑا. اب دیکھیں اس میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے تو ہم ان سب کی بات کرنے جا رہے ہیں نا. تو ہم مثال کے طور پر پنجاب میں یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ آر دا امپیکٹس آف سنگل نیشنل کریکولم آن لرننگ اچیومنٹ آف اسٹوڈنٹس ان پروونس پنجاب. یہ ہمارا سپوز کریں گے پرابلم ہے کوئی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں اب دیکھیں اتنے اضلاع اور اتنے لاکھوں بچے، تو ہم سارے بچوں کا تو نہیں دیکھ سکتے نا. ہم رینڈملی کوئی 2-3 ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیں گے، پھر ان ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ رینڈملی 2-3 اسکول اور ان 2-3 اسکولوں میں 10-10 بچے. یہ ہے جی آپ نے بڑی پاپولیشن کو چھوٹی پاپولیشن پہ لے آئے، سیمپل پہ لے آئے، سیمپل سے پھر جو ہے آپ نے سب سیمپل بنایا، بچوں کو انویسٹیگیٹ کیا، پھر آپ کہیں گے کہ پورے پنجاب میں یہی رزلٹ ہوں گے. اب یہ آپ کی کہلاتی ہے لارج اسکیل پہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. ایک ہے کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی میں آپ کسی ایک سنگل کیس کو دیکھیں گے. آپ کیا کریں گے، کسی ایک ادارے کو پکڑیں گے کہ اس ادارے میں کیا امپیکٹ پڑے ہیں ایس ایم سی کے. کسی ایک بچے کو یا کسی ایک کلاس کو آپ پکڑیں گے کہ یہاں پہ کیا امپیکٹ پڑے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے. اس کو ہم کیس اسٹڈی بولتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن آف اے سنگل کیس اور لمیٹڈ نمبر آف کیسز. اٹ انوالوز دا ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن اینڈ انالیسس آف اے سنگل پرسن، ایونٹ، انسٹیٹیوشن اور کمیونٹی. کسی ایک شخص، کسی ایک ایونٹ، کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کمیونٹی کو، یعنی ایک سنگل کیس کو دیکھیں گے آپ. وہ جو سارا پروسیس ہے وہ نہیں جو پہلے ہم نے بات کی ہے وہ والا نہیں ہوگا. تو یہ کیس اسٹڈی ہوگی، ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن آف اے سنگل پرسن، کیس، پرابلم اور انسٹیٹیوشن. دوسری اس کی ٹائپ ہے وہ ہے کازل کمپیریٹیو یا ایکس پوسٹ فیکٹو. اب کازل کمپیریٹیو میں ایکس پوسٹ فیکٹو پہلے ہوتا کیا، اس کو ہم کازل کمپیریٹیو کو ایکس پوسٹ فیکٹو بھی کہتے ہیں. اب ایکس پوسٹ فیکٹو ہوتا کیا ہے، ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا فیکٹ، یعنی آپ کو فیکٹ کا پتہ ہوتا ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو مین آفٹر دا فیکٹ. ٹھیک ہے. ریٹروسپیکٹو، آفٹر فیکٹس. It means the researcher investigate the cause and effect relationship between variables that have already occurred or that cannot be manipulated. یعنی یہ وہ فینومینا ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کے کانسیکوینسز یعنی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ریلیشن دوسری چیز کے ساتھ کیسے تھا، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کازل کمپیریٹیو کی. اس کو ہم ایکس پوسٹ فیکٹو کہہ رہے ہیں، جس میں فیکٹ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے فیکٹ کا، ویریبل کا، انڈیپینڈنٹ ویریبل کا پتہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہمارا ویریبل ہے، یہ کوئی نہ کوئی پرابلم کاز کر رہا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے افیکٹ آف ہیونگ اے ورکنگ مدر آن اسکول ایبسنٹیزم. تو یہ اسکول ایبسنٹیزم پہ بچے جو ماں ہے، مدر ہے، وہ ورکنگ ہے تو اس کا بچے کی ایبسنٹیزم پہ کوئی اثر ہوگا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ کام کرنے والی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ایبسینٹ رہے. تو اس میں فیکٹ آلریڈی اسٹیبلش ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے بچے کی والدہ کو کام پہ لگانا ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جب بزی ہوتی ہے تو بچہ اسکول آتا ہے کہ نہیں. تو نو، ایسا ہم نے نہیں کرنا. ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے بچے کی والدہ ہے یہ کام کرتی ہے. ہم ایسی والدہ لیں گے جو کام کرتی ہے، ایسی بھی لیں گے جو نہیں کرتی. پھر دونوں کو دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہے جو کام کرنے والی اس کا بچہ کتنا حاضر رہتا ہے، جو نہیں کرنے والی اس کا کتنا حاضر رہتا ہے. تو یعنی جو کاز ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوتا ہے. اٹ ایکسپلور دا پاسبل کاز آف افیکٹس، یعنی یہ ایکسپلور کرتا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے، وہ اسٹیبلش پہلے سے ہوتی ہے، کاز پہلے سے موجود ہوتی ہے. اٹ ایکسپلور دا پاسبل
cause of effect are existing difference in the behavior of individual. اب جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ ایک بچے کی والدہ کام کرنے ایک ہی نہیں ہے تو کیا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر, ٹھیک ہے. تو اٹ اٹیمپٹس ٹو آئیڈینٹیفائی کاز افیکٹ ریلیشن شپ کہ کیا واقعی کاز ہے. اب دیکھیں اگر ایک جگہ پہ ایک والدہ کام کرنے والی ہے اس کا بچہ ایبسینٹ رہتا ہے اور دوسری طرف ایک والدہ کام کرنے والی نہیں ہے اور اس کا بچہ ایبسینٹ نہیں رہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی کاز ہے بزی ہونا والدین کا, والدہ کا بزی ہونا کھیتوں میں کام کرنا, تو یہ واقعی جو ہے وہ کاز ہے بچے کی ایبسینٹ ہونے کی. تو اس کو ہم کازل کمپیریٹیو کہتے ہیں. اٹ مینس دیٹ دا ریسرچر انویسٹیگیٹ دا کاز افیکٹ ریلیشن شپ بٹوین ویریبل دیٹ ہیو آلریڈی اکرڈ اور دیٹ کین ناٹ بی مینیپولیٹڈ. It studies the impact of naturally occurring differences. The independent variable has already occurred or been established, and the researcher retrospectively examine the impact on the dependent variable. اس کے لیے کی ورڈ جو یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ افیکٹ آئے گا, جیسے یہ ہائپوتھیسس ہے, امپیکٹ آئے گا یا افیکٹ آئے گا. اب اس کی دو ٹائپس ہوتے ہیں, ریٹروسپیکٹیو اور پروسپیکٹیو. پروسپیکٹیو اسٹڈی جو ہے لوکنگ فارورڈ, یعنی آپ جو ہے کہ اس کا فیوچر میں اس پہ کیا اثر ہوگا. ایک بچے کی والدہ کام کریے سپوز, تو فیوچر میں اس پہ کیا اثر اس کا ہوگا, یہ ہے پروسپیکٹیو اسٹڈی. یعنی ہم ان سے ڈیٹا لیتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو لانگ ڈیوریشن تک اس کو انویسٹیگیٹ کرتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اب تک کیا اثر پڑا. ایک بچے کی والدہ کام کرتی تھی تو اس کا بچہ کتنے دن پچھلے 2 ماہ میں سکول آیا, ٹھیک ہے, اور ایک بچے کی والدہ کام نہیں کرتی اور اس کا بچہ کتنے دن سکول آتا ہے 2 ماہ کے اندر. یہ پاسٹ گزر چکا ہے, یہ ہوگی ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی. اور ایک یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھنا چاہیں گے, ہم آج سے شروع کر دیں گے کہ جس بچے کی والدہ کام کرتی ہے اور جس کی نہیں کرتی تو ان کے بچے سکول میں کتنا آ رہے ہیں. اب یہ اگلے 2 ماہ ہم دیکھیں گے. اگر ہم آج سے اگلے 2 ماہ اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ پروسپیکٹیو اسٹڈی بن جائے گی, اور اگر ہم پچھلے 2 ماہ کا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی کہلائے گی. تو یہ کازل کمپیریٹیو یا ایکس پوسٹ اسٹڈی ہے. دین کمز کو ریلیشنل ریسرچ. اب کو ریلیشن میں ہم صرف 2 ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں, کاز افیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم یہ دیکھتے ہیں, جیسے دیکھیں ایکسرسائز اور ویٹ لاس, ان دونوں کا کوئی آپس میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر, آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم صرف جو ہے نا اس میں کاز افیکٹ نہیں دیکھیں گے, ہم ریلیشن دیکھیں گے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو کو ریلیشنل ریسرچ کہا جاتا ہے. It explores the degree of relationship between 2 or more variable. Degree of relationship is expressed as correlation coefficient. یہ ایک نمبر کی شکل میں ہم لکھتے ہیں اور یہ نمبر +1 سے -1 تک رینج کرتا ہے, یعنی -1 سے +1 تک اس کی رینج ہوتی ہے. The relationship between variable does not mean cause effect relationship. یعنی ہم cause effect نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کی ہم وجہ نہیں تلاش کر رہے ہوتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہے یا نہیں ہے. لنک, ریلیشن, کو ریلیشن, ٹھیک ہے, یہ اس کے کی ورڈ ہیں ہائپوتھیسس کے اندر یہ آتے ہیں. اب دیکھیں, the primary goal of correlational research is to identify and measure the degree of association or relationship between 2 or more variables. Variables can be, اب دیکھیں ہمارے جو ویریبلز ہیں یہ پازیٹیولی کو ریلیٹڈ ہیں. پازیٹیو کو ریلیشن سے کیا مراد ہے؟ میں ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, سپوز کرتے ہیں. اب یہ پازیٹیو کو ریلیشن ہے, ایک چیز آپ نے بڑھائی تو دوسری بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, یا ایک چیز آپ نے کم کی تو دوسری کم ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں, جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ فیٹی فوڈ کھانا کم کر دیے. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے کم کر دی تو آپ کا ویٹ جو گین ہو رہا تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ فیٹی فوڈز کھاتے ہیں اور جو ہے آپ کا ویٹ پہلے بڑھ رہا تھا, اب آپ نے وہ کم کر دیا تو ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. تو یعنی ایک چیز کے بڑھانے سے دوسری بڑھے گی یا ایک چیز کے کم کرنے سے دوسری کم ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کو ریلیشن, ٹھیک ہے. یا یہ نیگیٹو ہوگا. نیگیٹو کیسے ہوگا؟ ایک چیز آپ بڑھائیں گے تو دوسری کم ہوگی, یا ایک چیز کم کریں گے تو دوسری بڑھے گی. مثال کے طور پر فیٹی فوڈ آپ کھاتے جائیں گے, آپ خدا نہ خاصا ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ ہارٹ پرابلم بڑھتے جائیں گے. یہ انورس ریلیشن ہے ویریبلز کے درمیان, ٹھیک ہے. آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ چینی زیادہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بلکہ یہ پازیٹیو ہوگا کیونکہ آپ ڈائبٹیز کھا رہے ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, آپ چینی زیادہ کھاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے آپ کا شوگر لیول بڑھتا جائے گا. ہاں, آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اور جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ انسولین زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کی ڈائبٹیز کا شوگر لیول کم ہو رہا ہے.
اب یہ انورس ریلیشن ہے، انسولین کے لگانے سے انسولین کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے اور شوگر لیول کم ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ انورس یا نیگیٹو ریلیشن. اور ایک ہوتا ہے نو ریلیشن، نو کو ریلیشن. اس کا مطلب یہ دو ویریبلس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے جو ہے وہ انٹیلیجنس اور سلیپنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ سونے سے یا کم سونے سے آپ کی ذہانت نہیں بڑھتی. دیر از نو ریلیشن بٹوین انٹیلیجنس اینڈ سلیپنگ ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح یہ تین طرح سے اس کے ریلیشن ہم دیکھتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو یا پھر نو کو ریلیشن. تو اس کی ویلیو جو ہے نا وہ رینج کرتی ہے، جیسے یہاں پہ ایگزامپل اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین انٹیلیجنس اینڈ سیلف اسٹیم. اس میں کو ریلیشن، ریلیشن، لنک، یہ تین کی ورڈ یوز ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. اچھا، اب اس میں کو ریلیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو ریلیشن کہا جاتا ہے. یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کو ریلیشن کوایفیشنٹ، کو ریلیشن کوایفیشنٹ بیسیکلی ایک نمبر ہے جس کی ویلیو ہے +1 سے -1 کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی +1 سے -1 تک، یعنی 0 سے بھی کم اور 0 سے اوپر 1 تک. تو 0 پہ نو کو ریلیشن ہوتا ہے، +1 پہ اسٹرانگیسٹ یا میکسیمم یا ہائیسٹ پازیٹیو کو ریلیشن ہوتا ہے، اور -1 پہ نیگیٹو جو ہے وہ لویسٹ نیگیٹو یا پھر جو موسٹ انورس ریلیشن ہوتا ہے -1 پہ. اب اگر دیکھیں، اگر 0 سے -1 تک اگر ویلیوز آپ کے پاس سوال میں دی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے ان میں اسٹرانگیسٹ نیگیٹو یا اسٹرانگیسٹ انورس ریلیشن کون سا ہے، تو بھائی جو -1 کی طرف ہوگی. مثال کے طور پر 0.01، 0.05، 0.08 اینڈ 0.09 یہ ویلیوز آپ کو دی جاتی ہیں، یہ ساری مائنس میں ہے سپوز. تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسٹرانگیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن یا اسٹرانگیسٹ انورس ریلیشن کون سا ہوگا، تو -0.9 والا. کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر 1 کے قریب قریب ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے ویکیسٹ جو ہے وہ انورس ریلیشن، تو وہ 0.01 ہے جو 0 کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پازیٹیو کا بھی ایسے ہی ہوگا، جو 0. پازیٹیو پلس میں 0.01 ہے، 0.02، 0.089 اس طرح آگے. تو جو اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ہوگا وہ +1 کے قریب ہوگا، یعنی 0.09 ہے. ٹھیک ہے، 0.9 یہ جو ہمارا کیا کہلائے گا؟ 0.9 یہ ہمارا اسٹرانگیسٹ پازیٹیو کو ریلیشن ہوگا. اور جو 0.1 ہے، 0.2 ہے، یہ مطلب جو 0 کے قریب ترین ویلیو ہوگی وہ لویسٹ جو ہے وہ یا ویکیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا. تو یہ ان کی ویلیوز جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے کو ریلیشن کوایفیشنٹ کی. اچھا، اس کے بعد ہے پازیٹیو ریلیشن، نیگیٹو ریلیشن اور نو کو ریلیشن. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، پازیٹیو، نیگیٹو اور 0 جو ہے کو ریلیشن. کو ریلیشن کو ہم یہ اسمال r سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے میجر آف ریلیشن شپ. یہ کیا ہے؟ کوایفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن. کوایفیشنٹ جو ہے، کوایفیشنٹ نمبر کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی ڈویژن سے ہم لیتے ہیں. رینجنگ فرام 0 to 1 انڈیکیٹس اے گڈنس. تو یہ اس کا ہے 0 سے 1 جو ہے، اگر 0 سے +1 کی طرف آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے تو یہ جو ہے پازیٹیو یا گڈ کو ریلیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ریگریشن. ریگریشن کہتے ہیں attempts to determine the strength and characteristics of the relationship between one independent and one or more dependent variables. ایک انڈیپینڈنٹ کا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ جو ویریبلز ہیں، ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ویریبل، ان پہ کیا اثر ہے. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا پہلے اسسمنٹ کے چیپٹر میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کیا ہوتے ہیں. ایک سادہ سی مثال سن لیں. آپ کے سر میں درد ہے، آپ ڈسپرین کی گولی کھاتے ہیں، تو ایک چیز اثر کر رہی ہے، دوسری چیز پہ اثر ہو رہا ہے. جو چیز اثر کر رہی ہے نا وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور جس پہ اثر ہو رہا ہے وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے. سادہ سی بات ہے بھائی. آپ کے سر میں کم درد ہے، زیادہ درد ہے، ڈسپرین کی گولی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے اثر دکھانا ہے اپنا. ہاں، آپ کے سر میں درد ہے، ڈسپرین کی گولی آپ کھائیں گے تو اس پہ اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ. اس میں کیا ہے؟ آپ کا ہیڈ ایک جس پہ اثر ہو رہا ہے، اور انڈیپینڈنٹ جو کوئی چینج پروڈیوس کر رہا ہے، تو وہ آپ کا ڈسپرین کی گولی ہے. اب جب ہم ایک وقت میں، اب کسی شخص کو سر درد ہے، وہ ہو سکتا ہے 3-4 اس کو اور بھی مسائل ہیں، تو جب ہم ایک انڈیپینڈنٹ کو یعنی ایک ہی پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اپلائی کر کے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریگریشن. ٹھیک ہے. اب یہ ریگریشن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، لینئر ریگریشن یا سمپل ریگریشن اور ملٹیپل ریگریشن. سمپل میں ہم ایک ویریبل کی بات کرتے ہیں، اور جو ملٹیپل ہے اس میں سیورل انڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمپل میں آپ ایک ویریبل کی بات کرتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور آگے آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، جبکہ ملٹیپل میں آپ ایک سے زیادہ جو ہے ڈسپرین کی گولی بھی آپ نے، شوگر کی
دوائی بھی میدے کی بھی لے لی اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی، تو وہ ایٹ اے ٹائم جب آپ دیکھیں گے تو یہ ملٹیپل یا لینئر ریگریشن بن جائے گا. تو اس کے ساتھ ہوتا ہے فیکٹر انالیسس. تو یہ ریگریشن انالیسس ہم اسی چیپٹر میں آگے جا کے پڑھیں گے. فیکٹر انالیسس جب سملر جو ویریبلز ہیں نا ان کا ایک جیسا اثر ہو، مثال کے طور پر آپ کی لرننگ اچیومنٹ ہے، یہ ہمارا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب اس پہ ٹیچنگ میتھڈ کا بھی ڈفرینس ہوگا، ٹیچر کے ٹائم کا بھی ڈفرینس ہوگا، یہ چیز بھی جو ہے وہ رزلٹ کو بہتر کرے گی. اسی طرح آپ نے کوئی ٹیوشن رکھی ہے وہ بھی کرے گی. تو دیکھیں جب سارے فیکٹر ایک جیسا رزلٹ پروڈیوس کریں، ٹیچر کی ٹیچنگ بھی، کلاس ورک بھی، ہوم ورک بھی، ہوم ٹیوشن بھی، والدین کا جو فیڈ بیک لینا